بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الاطیبین الاطہرین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لہ الفدا واللعنۃ الابدیۃ علی اعدائهم من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال امام الصادق علیہ السلام و امام الزین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام اللہم انی اعوذ بک من ہیجان الحرص. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. سکینہ جب کہیں بچہ کوئی رو کے کہتی تھی مجھے دے دو کھلانے کے لیے. ہاں میرا بھی ایک بھائی جب کبھی بستے تھے ہم لے گئے بابا انہیں پانی پلانے کے لیے. کروٹ بدلتی تھی تو اٹھاتے تھے کان. جب تلک زندہ رہی سونے سے گھبراتی رہی. ہدیہ سلوات. اللہم صل علی محمد و آل محمد. شب شہادت باب الحوائج سکینہ بنت الحسین کی شب شہادت آپ سب کو تسلیت عرض کرتا ہوں، اور یقیناً آج کے مجلس اور تمام مجالس کے حقیقی میزبان امام زمان عجل اللہ فرج الشریف آپ کی خدمت میں بھی تمام حاضرین مومنین کی طرف سے تسلیت و تعزیت عرض کرتے ہیں. امام علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں میں سے ایک دعا اور اس دعا کا پہلا سطر اس کو عنوان قرار دیا ہے. اس سے پہلے کہ ہم موضوع کی طرف جائیں کیونکہ بعد میں ماتمداری ہے، دعا کرتے ہیں پروردگار عالم باب الحوائج آج کی شب کی شہیدہ یقیناً شہیدہ ہیں، ان کے صدقے میں دعا کرتے ہیں کہ حاضرین بالخصوص تمام کے حوائج کو پورا فرما. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد جو میزبان ہے آج کے، خدایا بحق محمد و آل محمد انہیں اجر عظیم عطا فرما، ان کے رزق میں برکت و وسعت عطا فرما. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ان کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما. پروردگارہ عالم برزخ میں محمد و آل محمد کی زیارت و شفاعت انہیں نصیب فرما. ہم سب کو بھی وقت احتضار وقت موت محمد و آل محمد کی زیارت اور شفاعت نصیب فرما. دعا کریں سیلاب زدگان مصیبت میں، خدایا تمام وہ سیلاب زدگان جو اس وقت مصیبت میں ہیں، مشکلات میں ہیں، ان کے مشکل کو حل فرما. جو مومنین خدمات انجام دے رہے ہیں خدایا ان کے خدمات کو قبول فرما. بہت سے مومنین کا ویزا جو ہے وہ پینڈنگ میں ہے. پروردگار عالم سارے پریشان ہیں اس وقت، انتظار میں بھی ہے. انہی میں سے افتخار صاحب ہیں، خدایا بحق محمد و آل محمد ان کی پریشانی کو دور فرما. جو بھی رکاوٹ ہے ان رکاوٹوں کو دور فرما. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد جو بھی زائرین اربعین اس وقت سفر میں ہیں ان کے سفر کو بے خطر فرما. جو بھی اس وقت کربلا میں ہیں پروردگارہ ان کے حاضری کو قبول فرما، ان کے دعاؤں کو قبول فرما، ان کے زیارات کو قبول فرما. ہمیں بھی آئندہ سال اربعین میں کربلا پہنچنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ آج کی شب کے سفر میں بیماروں کے لیے دعا کریں. بہت سے بیمار ہیں، التماس سے دعا کہنے والے بہت ہیں. پروردگارہ تمام مریضوں کو شفا عطا فرما. ایک بچی بیمار ہے، ایک بچہ بیمار ہے، انہیں صحت کاملہ عطا فرما. بہت سے لوگ ہاسپٹل میں جنہیں لا علاج قرار دیے گئے، خدایا آج کی شب کے صدقے میں جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کی مصیبتوں کے صدقے میں پروردگارہ تمام ان مریضوں کو شفائے کاملہ عطا فرما. صلوات بر محمد و آل محمد. صلی علی محمد. امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام اس لحاظ سے بھی مظلوم ہیں کہ ہم نے امام کو نہیں پہچانا. کربلا میں ظلم ہوا آپ پر، بیڑیاں پہنائی گئیں، زنجیریں پہنائی گئیں، طوق پہنایا گیا. کربلا سے شام تک اس سفر میں بہت سی مشکلات تھیں، اور شام کے دربار میں بہت سی مشکلات تھیں. ہم روتے ہیں یقیناً، لیکن اس سے زیادہ مصیبت امام سے بے معرفتی ہے، امام کو نہ پہچاننا ہے.
ہم صرف امام علیہ الصلوۃ والسلام کے وہی چند دن، وہ سفر، دربار میں آپ کی حاضری، اسی حد تک ہم جانتے ہیں، لیکن اس کے بعد 35 سال اور اس سے پہلے امام کی زندگی اس سے ناشنا ہے۔ یہ ناشنائی امام پر ظلم ہے۔ صحیفہ سجاد آپ کی دعاؤں کا مجموعہ، کتنے ہم میں سے مومنین ہیں جنہوں نے ایک ورق دیکھا ہو، مطالعہ کیا ہو؟ دعاؤں کا مجموعہ ہے، 50 سے زیادہ دعائیں وہاں پہ ہیں اور لمبی دعائیں ہیں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں صحیفہ سجاد میں، سجادیہ میں آپ کی تعلیم ہے، آپ کی دی ہوئی تعلیم ہے، آپ کا دیا ہوا درس ہے۔ اگر ہم امام علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کو پہچاننا چاہتے ہیں تو کربلا سے زیادہ ان دعاؤں میں آپ اور میں امام کو پہچان سکتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہیں تو انہی دعاؤں میں اللہ کی معرفت ہے۔ اگر ہم ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی عصمت، ان کی معرفت اگر سمجھنا چاہتے ہیں، انہی دعاؤں میں ان کی معرفت ہے۔ سمندر ہے، معرفت کا سمندر ہے۔ 8ویں دعا اسی دعا کا پہلا سطر ہے، جس میں مولا کیا فرماتے ہیں؟ اللہم انی، اے پروردگار میں اعوذ بکا، آپ کے پناہ میں آنا چاہتا ہوں، من ہیجان الحرص، حرص کے طوفان کے مقابلے میں، حرص کی سرکشی کے مقابلے میں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پروردگار میں آپ کے پناہ میں آنا چاہتا ہوں شیطان کے شر سے۔ لیکن شیطان کس سے کھیلتا ہے؟ شیطان کا جو شر ہے وہ بعد میں ہے، اصل بیماری انسان کے اندر ہے۔ جب انسان اندر سے بیدار ہو، اخلاقی بیماریوں کا شکار ہو، پھر شیطان کو کھیلنے کا موقع ملتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں لیکن اپنے اندر کی اصلاح نہیں کرتے، اور جڑ کو ہم مضبوط نہیں کرتے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دعا میں، 8ویں دعا صحیفہ سجادیہ کی، 40 سے زیادہ اخلاقی بیماریوں کا تذکرہ کیا ہے، 40 سے زیادہ، اور ہر بیماری میں اعوذ بکا کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اللہم انی اعوذ بکا، اللہم انی اعوذ بکا، پروردگارا یہ اخلاقی بیماری، اس کے شر سے بچنے کے لیے آپ کی پناہ کی ضرورت ہے، فلان کے شر سے، وہ بیماری ہے اس سے بچنے کے لیے آپ کی پناہ کی ضرورت ہے۔ انہی میں سے ایک حرص ہے۔ حرص کسے کہا جاتا ہے؟ حریص ہو جاتا ہے انسان، ایک وہ وقت آتا ہے انسان حریص ہو جاتا ہے، حرص میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حریص یعنی وہ شخص کہ جس کے اندر چاہتے ہیں لیکن چاہتوں میں طغیان آ گیا ہے، چاہتوں نے ریڈ لائن کراس کر لیا ہے۔ چاہتے ہیں نا انسان کے اندر، لیکن یہ چاہتے ایک حد تک صحیح ہے، حرص ایک حد تک صحیح ہے۔ حرص کا ہونا بھی ضروری ہے، غرائز میں سے ہے، حرص غرائز انسانی میں سے ہے۔ جس طرح بھوک غرائز میں سے ہے، پیاس غرائز میں سے ہے، شہوت غرائز میں سے ہے، رکھ دیا گیا اور ضرورت بھی ہے، ضرورت کے تحت رکھا گیا ہے، نہ کہ ہدف کے تحت۔ یہ غرائز ہدف نہیں ہے، ضرورت ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ ضرورت سے زیادہ اس کو ہدف بنا لیا ہے۔ بھوک غرائز میں سے، ہم نے کیا کیا؟ کھانے کو ہدف بنا لیا۔ پیاس غرائز میں سے، ہمیں پانی کا پیاس ہے، پیتے ہیں، لیکن پینے کو ہم نے ہدف بنا لیا ہے۔ ہدف نہیں، ضرورت ہے۔ لہٰذا ضرورت کے تحت اگر یہ غرائز چلے تو انسان رہتا ہے۔ حرص اسی میں سے ایک ہے، چاہت اسی میں سے ایک ہے، غرائز میں سے ایک ہے، جس کو اندر انسان کے رکھ دیا گیا ہے۔ چاہت اگر نہیں ہے تو انسان گھر میں بیٹھا رہے گا، چاہتیں اگر انسان میں نہیں ہے تو انسان سکول نہیں جائے گا، چاہتیں اگر انسان کے اندر نہیں ہے تو انسان بازار اور دکان میں نہیں جائے گا، چاہتیں انسان کے اندر نہیں تو شادی نہیں کرے گا۔ چاہتوں کا ہونا ضروری ہے، لیکن چاہتوں کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ چاہتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے پروردگار عالم نے جہاں پر غریزہ انسان کے اندر رکھ دیا ہے، اسی انسان کے اندر فطرت بھی رکھ دی ہے، تاکہ ان غرائز کو جہت دیا جا سکے، جہت دیا جا سکے۔ پہلے عرض ہوا ہے کہ پیاس موجود ہے، غریزہ ہے، بھوک غریزہ ہے، لیکن فطرت نے آپ کو بتایا کہ کیا پینا ہے، کیا کھانا ہے۔ خبردار، پیاس لگے شراب کی طرف نہیں جانا، یہ فطرت نے آگے کہا ہے۔ فطرت آ کے اس کو جہت دیتا ہے۔ چاہت موجود ہے، چاہت کو جہت دیتا ہے کہ آپ نے پیاس کے وقت ادھر نہیں جانا، ادھر جانا ہے، سیدھے راستے پہ رہنا ہے۔ بھوک جب لگے تو ادھر نہیں جانا، سیدھے راستے پہ جانا۔ خبردار، حرام خوری نہیں کرنا، حلال خوری کرنا ہے، حلال چیزیں کھانا ہے۔ حرص مثبت ہے، پازیٹیو بھی ہے۔ حرص تعلیم میں پازیٹیو ہے۔ اگر حرص اور چاہت میں شدت
اگر تعلیمی میدان میں نہ ہو تو مقابلہ نہ ہو، تعلیم میں ترقی نہ ہو، ممکن نہیں ہے۔ حرص عبادت میں پازیٹیو ہے، مثبت ہے، عبادت میں بڑھنے کا رجحان ہونا چاہیے، شوق ہونا چاہیے، میں اس سے آگے بڑھوں، اپنے درجے کو بڑھانے کے لیے اندر انسان کے چاہت ہونی چاہیے، اور یہ چاہت میں شدت ہونی چاہیے کہ وہ آگے بڑھے، مقابلہ اپنے درجات کے لیے، بہشت کے حصول کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، تعلیم کے حصول کے لیے، معرفت کے حصول کے لیے، ائمہ اطہار علیہ السلام کی شناخت اور معرفت کے لیے، ان کے خوشنودی کے حصول کے لیے چاہت کا ہونا ضروری ہے، اور اس چاہت میں شدت بہت اہم ہے، اچھا ہے۔ لیکن امام جہاں پہ فرما رہے ہیں، جس حرص کی نفی فرما رہے ہیں، اور حرص سے، اس حرص سے اللہ کی پناہ میں آنا چاہ رہے ہیں، دعا فرما رہے ہیں، وہ حرص کیا ہے؟ نیگیٹو حرص ہے، نیگیٹو حرص ہے، وہ حرص جو انسان کے لیے نقصان دہ ہے، وہ حرص جو انسان کے لیے نقصان دہ ہے، وہ حرص ہے کہ جس نے کربلا کے واقعے کو جنم دینے میں سب سے بڑا کردار ادا کیا ہے۔ آپ نہ سمجھے کہ امام کی دعائیں نعوذ باللہ صرف خیالاتی نہیں، امام نے کربلا کی اس تحریک کے بعد دعاؤں میں پورا مقصد کربلا کو بیان کیا ہے، ٹھیک ہے، مقصد کربلا کو بیان کیا ہے، اور ان بیماریوں کو بیان کیا ہے جس بیماری کی وجہ سے امام کے سامنے وہ شیطان لشکر سامنے آتا ہے۔ وہ لشکر کون ہے؟ حریص لوگوں کا لشکر ہے، حریص لوگوں کا لشکر، حرص میں مبتلا لوگوں کا لشکر، اس وائرس میں مبتلا لوگوں کا لشکر، جو حریص تھے، چاہتیں تھی، کسی کو رے کی حکومت کی چاہت، وعدہ دیا گیا، کس کو؟ عمرہ بن سعد کو، تو یہ کر، سر قلم کرنا نعوذ باللہ، امام حسین علیہ السلام کا سر لے کے آ، تجھے رے کی حکومت دوں گا، یہ چاہت اس کے اندر تھی۔ کسی کو عورت کی چاہت، کسی کو اشرفیوں کی چاہت، درہم و دینار کی چاہت، چاہتیں تھیں کہ جنہوں نے ان کو مجبور کیا کہ وہ لشکر یزید میں آئیں۔ اور دوسری طرف حرص ہے لیکن مثبت حرص، بہشت کی چاہت، امام علیہ السلام کی چاہت، امام کو خوش رکھنے کی چاہت، امام کے مدد و نصرت کی چاہت، یہ بھی حریص ہے، وہ بھی حریص ہیں، لیکن دونوں میں آسمان و زمین کا فرق ہے۔ ایک حرص خوشنودی خدا کے لیے ہے، اور ایک حرص خوشنودی شیطان کے لیے ہے۔ برائے خوشنودی امام زین العابدین سید الصاعدین بلندر ہدیہ صلوات اللہم صلی علی محمد۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا، پہلے انسان، دشمن کون ہے؟ شیطان۔ اب دیکھیں شیطان نے سب سے پہلے کس بیماری کے ذریعے سے بہکانا چاہا؟ کون سی بیماری تھی؟ حرص کی بیماری تھی، حرص کی بیماری تھی۔ خداوند متعال نے منع کیا، لا تقرب هذه الشجرة، اس شجرے کے قریب نہیں ہونا، کھانا نہیں اس کو، مت کھانا اس کو، قریب بھی نہیں ہونا۔ شیطان نے حرص ایجاد کیا اسی شجرے کے بارے میں۔ هل ادلک علی شجرۃ الخلد، آیا اے آدم میں آپ کی رہنمائی کروں اس شجرے کی طرف جو شجرہ خلد ہے۔ شیطان رہنمائی بھی کرتا ہے، شیطان رہبر بھی بنتا ہے، شیطان قائد بھی بنتا ہے۔ وہاں پہ شیطان قائد بنا ہوا ہے کس کا؟ ابو البشر آدم علیہ السلام۔ حل ادلک، آپ کی رہنمائی کرنا چاہتا ہوں، آپ کی قیادت کرنا چاہتا ہوں، آپ کو راہ بتانا چاہتا ہوں۔ وہ راہ کیا ہے؟ یہ جو شجرہ ہے نا جس سے خدا نے منع کیا ہے، اس کی خلاف ورزی کر، اس شجر کو کھا لے تو۔ کیوں کھا لے؟ کیونکہ یہ شجرہ خلد ہے۔ قرآن روایت کی، قرآن کی آیت ہے، حل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، یہ شجرہ شجرہ خلد ہے، اس کو کھاؤ گے تو ہمیشہ کی زندگی پاؤ گے۔ حریص انسان اپنی زندگی کے لیے حریص ہے یا نہیں ہے؟ کون چاہتا ہے آپ میں سے جس کی عمر اصلاً ختم نہ ہو؟ کوئی اگر آپ کو کہے ایسی دوائی ہے کہ جو آپ کو بالکل موت نہیں دے گا، آپ ہمیشہ آپ دیکھیں وہاں پہ کتنا رش ہے، شاید حج میں بھی اتنا رش نہ ہو جتنا وہاں پہ رش لگے۔ شیطان نے کہا یہ شجرہ جو خدا نے منع کیا ہے، یہ نعوذ باللہ بہتان باندھ رہا ہے، بہتان، جھوٹ، شیطان جھوٹا ہے، اللہ پہ بہتان۔ اللہ نے فرمایا میں امتحان لے رہا ہوں، اس کے قریب نہیں جانا، حالانکہ حلال ہے۔ بعد نے کہا یہ انجیر کا درخت ہے، بعد نے کہا گندم کا دانہ ہے، بعد نے کہا یہ انگور کا دانہ ہے، انگور کا بیل ہے، وہ حلال ہے لیکن امتحان ہے۔ لیکن اس امتحان میں ناکام کرنے کے لیے شیطان موجود ہے۔ شیطان نے کیا کہ یہ شجرہ کھائیں، آپ کا فائدہ ہے،
وہ خدا نعوذ باللہ چاہتا ہے کہ آپ کی زندگی ختم نہ ہو، یعنی آپ کی زندگی محدود رہے، وہ خدا چاہتا ہے۔ اگر آپ نے کھا لیا تو آپ کی زندگی لامحدود ہو جائے گی اور آپ کی حکمرانی ختم نہیں ہوگی کبھی کی۔ حرص میں ایجاد، حرص میں مبتلا کیا ہے، حریص بنانا چاہا ہے۔ غلطی ہوئی، آدم علیہ السلام نے غلطی کی ہے نہیں کی؟ غلطی کی ہے نا، اس کا مطلب بہت خطرناک بیماری ہے یہ۔ ابو البشر نے غلطی کی، ہمارے لیے بھی بہت آسان ہے، ہمارے تو بہت آسان ہے کہ ہم یہ غلطی کریں، حرص میں مبتلا ہو جائیں، حریص بن جائیں، ہمارا پیٹ نہ بھرے، ہمارے پاس پیسوں کا بھرمار ہو پھر بھی ہمارا پیٹ نہ بھرے، یہ حرص ہے، خطرناک بیماری ہے۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ بہت اہم ہے نا، ایک بیماری کا جب آپ تذکرہ کریں گے تو اس کی وجہ بھی معلوم ہونی چاہیے۔ وجہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں قرآن مجید نے ایک جو وجہ بیان کی ہے، وہ وجہ نگاہوں پر کنٹرول نہ ہونا ہے، نگاہوں پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم سے فرمایا، ہمیں یعنی معصوم کو کہہ رہے ہیں لیکن بتانا ہمیں چاہتا ہے خدا، کیا فرمایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَا تَمُدُّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ۔ اے رسول اللہ خبردار، آپ کی آنکھیں مڑنے نہ پائے ان مال کی طرف، ان وسائل زندگی کی طرف جسے ہم نے دنیا میں کچھ گروہوں کو دی ہے۔ دنیا میں بعض افراد کو، ازواجن سے مراد یہاں پہ گروہ ہیں، ان میں سے جو کچھ گروہ ہیں ان کو ہم نے مال و دولت دی ہے، کثرت مال دی ہے۔ آپ کی آنکھیں اس طرف نہ مڑنے پائے، دیکھیں بہت اہم ہے، آپ کی آنکھیں اس طرف نہ، انسان کی آنکھیں مڑتی رہتی ہیں گاڑی کی طرف، کوٹی کی طرف، مال و دولت کی طرف، بینک بیلنس کی طرف، دنیا کی زینتوں کی طرف۔ یہاں پہ بھی فرمایا آپ کی آنکھیں مڑنے نہ پائے ان وسائل کی طرف، ان دولت کی طرف، اس ثروت کی طرف جسے ہم نے بعض لوگوں کو دیے۔ کیوں دیے؟ امتحان کے لیے دیے، لِنَفْتِنَنَّهُمْ، امتحان کے لیے دیے، ان کے امتحان کے لیے دیے۔ آپ کیوں اس میں جو ہے شامل ہو رہے ہیں؟ پھر تمہارا بھی امتحان شروع ہو جائے گا۔ فرمایا زہرۃ الحیات الدنیا، جس کی طرف انسان میل پیدا کرتا ہے، آنکھیں اس کی مڑتی ہیں اور جو انسان کو حریص بنا دیتی، وہ کیا ہے؟ وہ زہرۃ الحیات الدنیا ہے، دنیا کی زینتیں ہیں جس کا آخرت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے آخرت کے ساتھ۔ فرمایا اس کی طرف آپ کی آنکھیں نہ مڑیں۔ دیکھیں آنکھوں کا مڑنا، آنکھوں کا زوم ہونا، یہ بہت خطرناک ہے، اور خاص طور پر یہ ہماری فیملیز میں ہے، خواتین میں زیادہ ہے۔ جاتی ہیں دیکھتی ہیں، او کیا چیزیں ہیں ماشاءاللہ، صوفہ سیٹ ہے، ہم نے بھی لینا ہے۔ ہاں چشم و چشمی اسی کو کہا جاتا ہے، جب آنکھیں ان کنٹرول ہو، وہاں سے تربیت بھی نہ ہوئی ہو، قرآن نے تربیت نہیں کی ہو، امام میں زین العابدین علیہ السلام نے تربیت نہ کی ہو، انسان کا یہ نفس آمادہ نہ ہو، تو کیا ہوتا ہے؟ اس کی آنکھیں جب مڑیں اور آنکھیں جب جہاں جہاں آنکھیں تکیں تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ انسان کے لیے خطرہ ہے، حرص کا خطرہ ہے۔ اس نے یہ لیے 2 گاڑیاں، میرے پاس بھی گاڑیاں ہوں، اس کے بعد 10 ہیں، میرے پاس بھی گاڑیاں ہوں، اس کے بعد بہت بڑی کوٹھی ہے، میرے پاس بھی ہونا چاہیے مکان، اس کے بعد فلان چیز ہے، میرے پاس بھی ہونی چاہیے، اس کے پاس زیور ہے، میرے پاس بھی، پھر آ کے شوہر کو تنگ کرنا، یہ سارا، پھر گھر میں جھگڑا، پھر گھر میں ناامنی، یہ سارا کس وجہ سے ہے؟ انہی نگاہوں کی وجہ سے۔ نگاہیں ان کنٹرول ہیں۔ رسول اللہ کو منع کیا خداوند متعال نے، ہمیں بھی منع کیا خداوند متعال نے۔ اپنی آنکھوں کو کنٹرول کرو، اپنے دل کو کنٹرول کرو، اور اپنی تمناؤں کو محدود کرو۔ امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی جو ہے وہ حاضر تھا، یا امام صادق، یا امام، یا مولا، میں جو بھی کماتا ہوں میرے لیے کافی نہیں ہوتا، میں جو بھی کماتا ہوں میرے لیے وہ کم ہوتا ہے، کیا وجہ ہے یہ؟ اس کا علاج کیا ہے؟ مجھے علاج بتائیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا جو چیز تو کما رہا ہے اگر یہی چیز تیرے لیے کافی ہو، تو کہیں میرے لیے کافی ہے، تو یہی چیز، اس کا مطلب ہے تو غنی ہے، تو غنی ہے۔ یہ جو تو کہنا نا میرے لیے یہ کافی ہے، پس تو غنی ہے، بے شک کم مال ہو تیرے پاس، لیکن اگر تیرے پاس سب کچھ ہو لیکن تو کہ میرے لیے کافی نہیں ہے، امام کیا فرماتے ہیں؟ پوری دنیا کو بھی تجھے دے دیا جائے پھر بھی تو فقیر ہی رہے گا، پھر بھی تو فقیر رہے گا، تو غنی نہیں ہو سکتا، کیونکہ تو نے کیا کہا؟ میرے لیے کافی نہیں ہے۔ دیکھیں ایک جگہ پہ سٹاپ کرنا ہے، ایک جگہ پہ بس کہنا ہے، ایک جگہ کہنا ہے میرا پیٹ بھر گیا ہے، ایک جگہ پہ ضرور کہنا چاہیے اگر مومن ہو، اگر حریص نہیں ہے،
تو الحمدللہ کافی ہے. پاکستانی میں ماشاءاللہ یہ بہت زیادہ اچھے ہیں. ہم ایران میں رہے ہیں, وہاں پہ افسوس کے ساتھ کہہ رہا پتہ یہ چیز نہیں ہے اکثر عوام میں. ہمارے یہاں دال روٹی کھاتے ہیں, مزدور کے زبان سے جو ہم سنتے ہیں کہ الحمدللہ سب کچھ ہے, اللہ نے دے رکھا ہے. آدھی روٹی کھاتا ہے الحمدللہ بہت کچھ ہے. آپ نے سنا ہے, ہم نے بھی سنا ہے الحمدللہ. یہاں پر حرص زیادہ نہیں ہے, لیکن بہت سے اقوام میں حرص ہے, پیٹ نہیں بھرتا ان کا. جہاں پہ پیٹ نہ بھرے اگرچہ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں کا مال ہو, وہ فقیر ہے, غنی نہیں ہے. جہاں پر وہ کہ بس کافی, اگرچہ 20,000 کی تنخواہ کیوں نہ ہو, وہ غنی ہے. ایک اور صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ثعلبہ ابن حطب, نمازی, باجماعت میں شرکت کرنے والا صحابی, التماس دعا کہنے والا صحابی, بار بار التماس ہو یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجئے. رسول اللہ نے فرمایا کیا دعا ہے بتاؤ. آپ نے فرمایا, انہوں نے عرض کیا ثعلبہ ابن حطب نے, مولا دعا کرے میرا مال بڑھ جائے. رسول اللہ نے فرمایا یہ جو تیرے پاس ہے آئے کافی نہیں ہے تیرے لیے. کہا یا رسول اللہ بس آپ نے کو جو کہا ہے وہ کریں نا, بس دعا کریں کہ بڑھ جائے. رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ کم مال, قلیل مال جو تجھے شکر کی طرف لے جائے یہ تو بہتر ہے اس کثیر سے جو تجھے شکر سے روک دے. پھر بھی اس نے کہا التماس دعا. رسول اللہ نے اپنی بات کی, اپنی بات کی. رسول اللہ کیا فرماتے ہیں, اے ثعلبہ میں تیرے لیے آئیڈیل ہوں یا نہیں, ماڈل ہوں یا نہیں, اسوہ ہوں یا نہیں, تو صحابی ہے, تو مسجد میں نمازی ہے, میرے پیچھے نماز پڑھتا ہے, تو میری زندگی آئیڈیل ہے نہیں تیرے لیے, اسوہ ہے نہیں, قرآن نے کہا ہے. یا رسول اللہ کیوں نہیں ہے؟ فرمایا دیکھیں میرے پاس طاقت ہے, یہ پہاڑ دے گا, یہ پہاڑ اگر یہ پہاڑ سونے میں اگر تبدیل ہو جائے, اگر میں چاہوں تو ہو سکتا ہے, اور اس پہاڑ کو میں کہوں چل میرے قدموں میں گر, یہ پہاڑ چلے گا اور میرے قدموں میں گرے گا, لیکن پھر میں یہ نہیں کروں گا. کیوں؟ اس لیے کہ میرے لیے کافی ہے جو کچھ ہے, میرے لیے جو کچھ ہے. یہ سیرت بھی پیش کی. فرمایا دیکھیں میری زندگی, اب ظاہر ہے رسول اللہ کی زندگی فقیرانہ ہے کیونکہ عوام کی طرح رہنا ہے, اسوہ بننا ہے. فرمایا میرے پاس سب کچھ آ سکتا ہے لیکن میں کہتا ہوں میرے لیے کافی ہے, کفاف کرتا ہے. خب تجھے بھی یہی کرنا چاہیے, یہ تو میری سیرت ہے. میرے پاس سونے کے پہاڑ بھی میں اس کو لے سکتا ہوں, مالک بن سکتا ہوں, لیکن میں نہیں کر رہا. خب تو بھی نہ کر. پھر بھی اس نے کہا یا رسول اللہ آپ دعا کریں مال بڑھ جائے, میں دیکھیں صدقے دوں گا, میں دیکھیں خدمتیں انجام دوں گا. رسول اللہ نے دعا کی, دعا قبول ہوئی, ثروت مند ہوا. ثروت مند کیسے ہوا؟ اس کا کوئی کزن مر گیا, پورا ثروت اس کے نام آیا, ثروت مند ہوا. یا خود اس کے بعد بھیڑ بکریاں تھیں, اس میں اضافہ ہوا, اتنا اضافہ ہوا کہ مدینہ اس کے لیے کم پڑ گیا, مدینہ کم پڑ گیا. لے کے مدینے کے باہر صحراؤں میں گھومنے لگا, وہاں پہ اس نے اڈا بنا لیا. بہت بڑا سرمایہ گزار. رسول اللہ کو اطلاع ملی ماشاءاللہ بہت پیسے ہیں, ایک گروہ بھیجا کہ اس سے زکوٰۃ اکٹھا کر کے لاؤ. گئے, ثعلبہ سے کہا یا ثعلبہ رسول اللہ نے بھیجا ہے. کیا کہتا ہے؟ یہ تو فلان کے لیے ہے, بہانہ, یہ تو فلان کے لیے ہے. نہیں دیا. ثعلبہ نے رسول اللہ کے حکم پر عمل نہیں کیا, مال کی زیادتی بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن نہیں دیا. مسجد سے محروم, جماعت سے محروم, دعا سے محروم, رسول اللہ کی صحبت سے محروم, زکوٰۃ دینے سے محروم, ہر چیز سے محروم. اگر رسول اللہ کا بات مان لیتا, حرص اس کے اندر نہ ہوتا, حرص کی جگہ پر یہ شکر انجام دیتا, تو آج اس کا یہ انجام نہ ہوتا. یہ ہے, یعنی بعض لوگ اتنے حرص میں چلے جاتے ہیں, رسول اللہ سمجھانا چاہتے ہیں پھر بھی ان کی سمجھ میں نہیں آتی. رسول اللہ سمجھانا چاہتے ہیں پھر بھی ان کو سمجھ میں نہیں آتی. حرص اتنی بڑی بیماری ہے, بری بیماری ہے. حرص کی ایک وجہ کیا ہے؟ آنکھوں کا کنٹرول نہ ہونا. قرآن مجید میں بہت اہم ہے. حرص کے علاج کے لیے کہیں یا حرص کے لیے کہیں کہ خداوند متعال نے اس حرص کو نماز سے جوڑا ہے. یعنی جو نمازی ہے وہ حریص نہیں ہو سکتا, یعنی نیگیٹیولی کہہ رہا ہوں, وہ حرص جو نیگیٹیو ہے. آپ سوچیں گے کہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جی
آپ سوچیں گے کیسے ممکن ہے یہ حرص کا نماز سے تعلق؟ جی اب دیکھیں قرآن کی آیت ہے، ان الانسان خلق ہلوعا، انسان کو یقیناً حریص خلق کیا گیا. ابھی کہا نا کہ غرائز میں شامل ہے، انسان کو حریص خلق کیا گیا ہے. کیوں اس کی ضرورت تھی؟ اذا مسہ الشر جزوعا، جب بھی کوئی تکلیف اس کو پہنچتی وہ فریادیں کرتا ہے. بس انسان کے لیے کیا ہے؟ حریص ہے. دوسرا جب کوئی مصیبت آتی ہے فریاد کرتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ، جب اس سے دولت اور ثروت ملتی ہے منوعا، یہ کسی کو دیتا نہیں ہے. یہ تینوں ساتھ ہیں. حریص انسان فریاد کرتا ہے، فریادی ہوا کرتا ہے، صابر نہیں ہوا کرتا. حریص انسان کے پاس جب آ جاتا ہے وہ دیتا نہیں، کنجوس ہوا کرتا ہے. ٹھیک ہے، اگر حریص نہ ہو فریاد بھی نہیں کرے گا، صبر کرے گا، اور اگر کوئی خیر ملے تو وہ دے گا، عطا کرے گا. یہاں پہ بہت اہم ہے، فرمایا کہ انسان کی خلقت میں حرص موجود، انسان فریادی ہے، اور انسان کو جب کوئی ملے ثروت اور خیر تو وہ منع کرتا ہے، وہ دیتا نہیں ہے. لیکن مسلین مگر نمازی، اگر وہ نمازی ہے تو وہ حریص نہیں ہوگا، اگر وہ نمازی ہے تو وہ فریادی نہیں ہوگا، اگر وہ حریص ہے تو وہ چیزوں کو دے گا، بخیل نہیں ہوگا. دیکھیں بہت اہم ہے. اشارہ ہو رہا ہے کہ بس کیا جائے، مختصر کرتا ہوں. یہ بیماری حرص، اس کا کربلا کے اس میدان میں مقابلے میں بڑا حصہ ہے. جیسے کہ عرض کیا آپ کے سامنے، جو اتنا بھی ظلم و ستم ہوا ہے حرص نے اپنا کردار ادا کیا ہے. پانی بند کیا گیا، حرص میں اس کا کردار ہے. خیمے جلائے گئے، حرص کا اس میں کردار ہے. جناب سکینہ سلام اللہ علیہ پر تمانچے پڑے، حرص کا کردار ہے. آپ کی بالیاں چھنی، کان زخمی ہوئے، حرص کا کردار ہے. جناب سکینہ سلام اللہ علیہ یتیم ہوئے، حرص کا کردار ہے. حرص نے اور حریص لوگوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے. بہت ہی مظلومہ ہیں حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ. جناب سکینہ سلام اللہ علیہ نے اپنے بابا کا 2 جگہوں پہ دیدار کیا ہے شہادت کے بعد، ایک مقتل میں، ایک دربار میں. سکینہ تھی نا، چہیتی تھی، حسین کے سینے پر سونے والی سکینہ، بابا کی عاشقہ سکینہ. شہادت کے بعد بابا کو ڈھونڈتے ہوئے مقتل تک پہنچتی ہیں، ڈھونڈتے ہوئے مقتل تک پہنچتی. کتنی؟ 4 سالہ سکینہ. اور بابا کو کتنا پیار ہے پہچان لیتے ہیں، حسین پہچان لیتے ہیں. ڈھونڈتی ہیں حضرت سکینہ، یا آواز آتی ہے الیہ الیہ، یا سکینہ آپ کا بابا ادھر ہے. سکینہ اپنے بابا کے اس بدن اقدس سے لپٹ جاتی ہیں، بے ہوش ہو جاتی ہے. غشی کا عالم طاری ہے. امام حسین علیہ السلام اس غشی کی حالت میں اپنی بیٹی سے کلام کرتی ہیں. لیکن عزاداروں، کلام شیعوں کے نام ہے، واسطہ حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ ہے. آپ ہیں، عزادار ہیں، قیامت تک کے شیعہ ہے. یعنی اس وقت بھی امام نے آپ کو اور مجھے یاد کیا، عزاداروں کو یاد کیا، شیعوں کو یاد کیا، پیروکاروں کو یاد کیا. جناب زینب کبریٰ جب وہاں پہ پہنچی، دیکھا کلام ہو رہا ہے، کچھ سن رہی ہیں. حضرت سکینہ عرض کرتی ہیں، اے بیٹی کیا کلام ہو رہا ہے، مولا کیا فرما رہے؟ وہاں پہ فرمایا، مولا نے کیا کہا شیعوں کے نام، شیعتی ما ان شربتم ما عذب فاذکرونی. اے شیعو جب بھی پانی ٹھنڈا پیو مجھ حسین کو یاد کرو، مجھ حسین کو یاد کرو. او سمعتم بغریب او شہید فاندبونی. بابا نے کیا کہا؟ بابا نے فرمایا جب بھی کسی غریب کو، بے وطن کو، پردیسی کو دیکھو، جب بھی کسی شہید کو دیکھو، مجھ حسین پہ رو، مجھ حسین پہ. کیوں؟ اس لیے کہ حسین پردیس میں مظلوم شہید کیے گئے ہیں. عزاداروں، سید سجاد نے اس پہ عمل کیا. جب بھی کسی پردیسی کو دیکھتے ہیں، جاتے ہیں اس پردیسی کے پاس، پوچھتے ہیں تو پردیسی لگتا ہے، تجھے پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں. اے شخص تو پردیسی ہو؟ کہتا جی میں پہلی دفعہ آیا ہوں. آپ اس سے پوچھتے ہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، کوئی کام تو نہیں ہے، کسی مصیبت میں تو نہیں ہے، کسی مشکل میں تو نہیں ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں میں کسی مشکل میں نہیں ہوں. اپنا رخ کربلا کی طرف کرتے. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ
اے مولا اے میرے بابا جسے پردیس میں مظلوم طریقے سے شہید کیا گیا. آگے کیا فرماتے ہیں؟ انا صبت الذی من غیر جرم قتلونی، میں وہ رسول اللہ کا نواسا ہوں. جناب سکینہ فرما رہی ہیں، بابا کی بات آگے منتقل کر رہی ہیں. بابا نے کیا فرمایا؟ بابا نے فرمایا اے شیعو میں وہ رسول اللہ کا نواسا ہوں جسے بے جرم و خطا قتل کیا گیا. حسین کا خطا کیا ہے؟ زہرا کا بیٹا ہونا. اب عبداللہ کی خطا کیا ہے؟ علی کا بیٹا ہونا. اس سے کوئی بڑی خطا ہے؟ فرماتے ہیں مجھے بے جرم و خطا قتل کیا گیا ہے، بے جرم و خطا. لیتکم فی یوم عاشوراء، اے شیعو کاش تم سب عاشور کے دن کربلا میں ہوتے. لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی، کاش تم سب، کاش مولا فرماتے ہیں کاش اے شیعو قیامت تک آنے والے شیعو، کاش تم سب کربلا میں عاشور کے دن ہوتے، تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے کیفا، کس طرح میں اپنے بیٹے اپنے علی اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا. فابوا یرحمونی، ان ظالموں نے مجھ پر رحم نہیں کیا، مجھ پر رحم نہیں کیا. میرا بیٹا علی اصغر میرے ہاتھوں میں تڑپتا رہا، میرا بیٹا علی اصغر میرے ہاتھوں میں خون میں غلتا رہا، کاش تم دیکھتے اس کو. ایک وہ مقام ہے کہ جب جناب سکینہ سلام اللہ علیہ نے اپنے بابا کی زیارت کی. دونوں زیارتوں میں فرق ہے. جب مقتل میں بابا کی زیارت کی تو اس وقت بدن ہے، سر نہیں ہے، لیکن ابن زیاد کے دربار میں سر ہے لیکن بدن نہیں ہے. پتہ نہیں کیا قسمت ہے حضرت سکینہ کی. دربار میں ہے ابن زیاد ملعون. ابن زیاد ملعون پوچھتا ہے یہ بیٹی کون ہے، یہ لڑکی کون ہے، یہ بچی کون ہے، یہ بلکتی جا رہی ہے، روتی جا رہی ہے، یہ کون ہے بتائے گیا؟ یہ حسین کی بیٹی فاطمہ ہے. حسین پیار سے اسے سکینہ کہتے ہیں. سکینہ حسین کا سکون، حسین کا سکون. سکینہ حسین کے لیے سکون ہے، حسین سکینہ کے لیے سکون ہے. اسی لیے آپ کی چھاتی پر نیند آتی ہے. عزادارو یہ کہنا تھا، اس نے مزید جناب سکینہ کو بے سکون کرنا چاہا. کہا اگر تیرا بابا دربار میں ہوتا تو تجھے کیا کھلاتا؟ جناب سکینہ فرماتی ہے اگر بابا ہوتے مجھے تازہ خرما کھلاتے. عزیزو اس نے حکم دیا خرما لایا جائے. ایک تش لایا گیا لیکن وہ تش خرمے سے بھرا ہوا نہیں تھا. جناب سکینہ نے جب کپڑا اٹھایا دیکھ اپنے بابا کا بے قطع سر ہے، کٹا ہوا سر ہے. علماء فرماتے ہیں حضرت سکینہ سلام اللہ زمین پہ گری، بے ہوش ہوئی. جب ہوش میں آیا اپنے بابا کا سر لیا، سر لے کے اپنے چھاتی سے لگایا. کبھی بابا کے سر کو دیکھتی ہیں، کبھی بابا کے زلفوں کو دیکھتی ہے، کبھی بابا کے چہرے پر لگے خون کو دیکھتی ہے، کبھی بابا کے کٹے ہوئے گردن کو دیکھتی ہے، کبھی بابا کے کٹے ہوئے رگوں کو دیکھتی ہے. پھر فریاد کرنا شروع کرتی ہے، بین کرنا شروع کرتی ہے، یا ابتا، اے بابا، اے بابا، منزل لذی، منزل لذی، اے بابا وہ کون ہے؟ منزل لذی خضبک بدمائک، اے مولا اے بابا وہ کون ظالم ہے کہ جس نے آپ کے چہرے کو خون آلود کیا ہے؟ بابا بابا یہ کون ظالم ہے؟ یہ کون ظالم ہے جس نے آپ کے چہرے پر خون کی مہندی لگائی ہے؟ بابا یا بتا، اے بابا منزل الذی قطعک وریدک، اے بابا وہ کون ہے کہ جس نے خنجر سے آپ کے گلے کو کاٹا ہے؟ اے بابا وہ کون ہے؟ وہ کون ظالم تھے؟ کون ہے؟ 4 سال کی بیٹی سکینہ ہے. خدا کسی بچی کو یہ منظر نہ دکھائے کہ باپ کا سر اس بچی کے ہاتھ میں ہو، آپ کی چھاتی پہ ہو. کہتے بابا اس گلے کو کاٹنے والا کون ہے؟ کون ظالم ہے جس نے اس گلے کو کاٹا ہے؟ منزل الذی ایتمنی علی صغر سنی، بابا مجھے بتائیں وہ ظالم کون ہے جس کی آپ کی بیٹی کو اس کم سنی میں یتیم کیا ہے؟ بابا دیکھیں یتیمی کا احساس ہو رہا ہے. سر ہاتھ میں ہے اور یتیم ہے. آیا یتیم کو بابا کا سر دیا جاتا ہے؟ جناب سکینہ سوال کرتی ہے وہ کون ظالم تھا کہ جس نے بابا آپ کی بیٹی کو اس کم سینی میں یتیم کیا؟ اس کے بعد آخری بہن آپ کے سامنے، پتہ نہیں آپ برداشت کر سکیں گے یہ نہیں. جناب سکینہ کا درد کیا ہے؟ بابا کے چہرے کی زیارت ہو لیکن خون ہے، کیسے زیارت کرے؟ اس لیے فرمایا اے بابا منزل الذی، خدا اے بابا
لیتنی، کاش اے بابا میں مقتل میں ہوتی، کاش اے بابا میں مقتل میں ہوتی، میں کیا کرتی؟ آپ کے سر کے نیچے میں مٹی کا سرہانہ بناتی، اور اس کا اثر یہ ہوتا کہ آج سکینہ آپ کے چہرے پر خون تو نہ دیکھتی، خون تو نہ دیکھتی عزادارو، سکینہ کا آخری بین، لیکن جناب سکینہ خاموش ہو گئی۔ جناب سید سجاد ام کلثوم سمجھی شاید سکینہ سو گئی ہیں، غشی کے عالم ہے، لیکن تاریخ نے لکھا نہیں، سکینہ سوئی نہیں ہے، سکینہ اپنے بابا تک پہنچ چکی ہے، سکینہ اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین، ماتم حسین، یا حسین۔